السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم زنا کے تعلق سے کچھ آپ کو باتیں بتائیں گے۔ دوستو، زنا کتنا بڑا جرم ہے اور زنا کرنے سے کیا انسان کو دنیاوی نقصان ہوتا ہے اور کیا آخرت کا اس سے نقصان ہوگا۔ دوستو، زنا سے بچنا ہر ایک انسان جانتا ہے کہ بچنا چاہیے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ دوستو، زنا کے متعلق خدا تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن مومنوں کی رہنمائی کے لیے، ویسے قرآن تو پورا لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، ان کی مدد کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو قرآن کی وہ آیتیں پڑھ کر کے سناؤں گا جن سے ہم اور آپ کو ایک درس ملتا ہے کہ ہاں، ہم زنا کے قریب نہ جائیں۔ دوستو، فرمان الہی ہے زنا کے متعلق، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اور آیت میں ارشاد ربانی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔ یہ مسلمانوں سے خطاب فرما رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ، ان چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ یعنی لوگوں کے سامنے جو ہیں اور چھپے ہوئے ان گناہوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہاں بڑے سے مراد یعنی چھوٹے بڑے کا جو ذکر آیا، یہاں بڑے سے مراد زنا اور چھوٹے سے مراد بوسہ لینا، بری نظر سے دیکھنا اور چھونا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں اور آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ فرمان الہی ایک جگہ اور پروردگار عالم قرآن مجید میں والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت قرآن میں یہ 8ویں پارے میں بیان فرما رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور عورتوں کو حکم دیا کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو ارتکاب حرام سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ متعدد آیات میں زنا کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، جو شخص زنا کرتا ہے اسے آثام میں ڈالا جائے گا، یعنی وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، جو شخص زنا کرتا ہے اسے آثام میں ڈالا جائے گا۔ یہ آثام ہے کیا؟ آثام کیا ہے؟ دوستو، آثام کے متعلق کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جہنم کی ایک غار ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی شدید بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پروردگار عالم اس وادی سے سبھی مسلمانوں کو اور دوزخ سے سبھی مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے۔ دوستو، میں نے آپ کو بتایا کہ آثام کیا ہے، کہ جہنم کی وادی جب اس کے منہ کو کھولا جائے گا تو تمام پورا جہنم بدبو سے جو ہوگا وہ بھر جائے گا، تو جتنے جہنمی ہوں گے وہ چیخ ماریں گے، چیخ اٹھیں گے اس کی بدبو سے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مروی ہے زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اس سے 6 مصیبتیں آتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جو دنیا میں مصیبتیں ہیں وہ کیا ہے اور جو آخرت میں مصیبتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ دوستو، صحابہ اکرام میں سے مروی ہے، صحابہ نے بیان فرمایا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 6 مصیبتیں ہیں، جس میں سے 3 کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی 3 دنیا میں مصیبتیں ہیں اور 3 کا آخرت سے ہے۔ دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، رزق کم ہو جاتا ہے۔ پہلی مصیبت کیا ہے کہ رزق میں کمی آتی ہے، جو انسان زانی ہوتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کے رزق میں کمی آتی ہے۔ اور دوسری مصیبت کیا ہے؟ زندگی مختصر ہو جاتی ہے، زندگی کم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری وہ چیز ہے کہ چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں خدا کی ناراضگی، یعنی آخرت میں جو ملے گی وہ خدا کی ناراضگی ملے گی اور پروردگار عالم سخت پرسش اور جہنم میں داخل ہونا ہے، یعنی اللہ سختی سے اس سے سوال و جواب فرمائے گا اور اسے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ تو 3 مصیبتیں دنیا پر ہیں اور 3 مصیبتیں آخر میں ہیں۔ روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اسے آگ کی ذرہ پہناؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آگ کی ذرہ پہناؤں گا، وہ ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔
کہتے ہیں ابلیس کو 1000 بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند ہوتی ہے شیطان کو۔ کیا دوستو ارشاد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح معلق رہتا ہے، یعنی اس کے سر کے اوپر ایمان آ جاتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے، یعنی زنا سے جب فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ دوستو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ارشاد فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نطفہ کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اور لواطت زنا سے بھی بدتر ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر کی دوری سے آئے گی۔ جنت کی خوشبو کتنے 500 سال سفر کی دوری سے جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن آگے اور سنیں، مگر جو لوتی ہوگا، جو لواطت کرتا ہوگا، وہ اس سے محروم رہے گا۔ 500 سال کی مسافت سے جتنا آپ راستہ طے کر لیں گے، 500 سال تک اتنی دوری سے جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن جو لوتی ہوگا وہ اس سے محروم رہے گا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اور دوستو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر بیٹھے تھے کہ ایک حسین لڑکا آمرد آیا، یعنی کہ وہ لوتی آتا نظر آیا۔ آپ دوڑ کر گھر میں گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد پوچھا فتنہ چلا گیا یا نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ چلا گیا۔ تب آپ باہر تشریف لائے اور فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنایا۔ ان کی طرف دیکھا، گفتگو کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا حرام ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ اے لوگو، مصطفیٰ نے فرمایا کہ ان کی طرف دیکھنا، ان سے بات کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا حرام ہے، حرام۔ دوستو جناب قاضی امام علیہ رحمہ کا قول ہے، میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان اور حسین لڑکے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک عورت کے ساتھ میں صرف ایک ہی شیطان ہوتا ہے، اور ایک مرد کے ساتھ میں، حسین لڑکے کے ساتھ میں 18 شیطان ہوتے ہیں، لڑکے کو بہکانے کے لیے۔ روایت ہے کہ جس نے شہوت کے ساتھ لڑکے کو بوسہ دیا وہ 500 سال جہنم میں جلے گا۔ اللہ اکبر۔ جس نے کسی لڑکے کو شہوت کے ساتھ بوسہ دیا وہ 500 سال جہنم میں جلے گا، اور جس نے کسی عورت کا بوسہ لیا اس نے گویا 70 باکرہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا، اور جس نے کسی باکرہ عورت کے ساتھ زنا کیا اس نے گویا 70,000 شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ زنا، بدفعلی کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ سوچئے کہ روایت میں ہے کہ جس نے شہوت کے ساتھ میں ایک لڑکے نے ایک لڑکے کو بوسہ لیا وہ 500 سال جہنم میں جلے گا، اور کسی نے اگر کسی باکرہ کے ساتھ میں زنا کیا تو اس نے گویا 70,000 شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا۔ منقول ہے سب سے پہلے لواطت ابلیس نے شروع کی۔ وہ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں آیا، لڑکی نہیں لڑکے کی صورت میں آیا، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، یہاں تک کہ لواطت ان لوگوں کی عادت بن گئی۔ جو بھی مسافر آتا اس سے بدفعلی کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس فعل بد سے روکا، اللہ کی طرف بلایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، یعنی جو لواطت کرتے تھے وہ لوگ کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو جاؤ عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، جس کے جواب میں ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ اسی آدمی کو آ کر لگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی جن کو اللہ رب العزت نے نشان فرما دیا، پتھر پہ نام لکھ دیا، وہ پتھر اسی کے سر پہ جا کر کے گرا اور وہ ہلاک ہو گیا۔
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر مکہ میں بغرض تجارت آیا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا، کہاں؟ مکہ میں وہیں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ اللہ کا حرم ہے۔ 40 دن یہ پتھر حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان معلق رہا، یہاں تک کہ وہ شخص تجارت سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ سے باہر نکلا اور وہ پتھر اسے جا لگا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر بستی سے نکل گئے اور فرمایا کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ جب قوم پر عذاب نازل ہوا تو ان کی بیوی نے آوازیں سن کر پیچھے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم، ہائے میری قوم، جس کی پاداش میں اسے ایک پتھر لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ مجاہد کہتے ہیں جب صبح قریب ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان بستیوں کو پروں پر اٹھا لیا، اور اتنی بلندی تک لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کو بھونکنا اور مرغوں کی بانگوں کو سن لیا جو بستیاں اٹھا کر لے کر گئے۔ اس وقت یہ بستیاں الٹ دی گئیں، سب سے پہلے ان کے مکانات گرے، پھر وہ خود اوندھے منہ زمین پر آ رہے اور ان پر پتھر برسائے گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ 5 شہر تھے، کتنے؟ جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، جو لواطت میں مشغول تھے، کتنے؟ 5 شہر تھے، جن کو جبریل علیہ السلام اٹھا کر کے جن بستیوں کو لے کر کے گئے، کتنے؟ 5 شہر تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ 5 شہر تھے جن میں سب سے بڑا صدوم کا شہر تھا، ان شہروں کی آبادی 4 لاکھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں انہیں ان کے نام سے یاد کیا ہے۔ دوستو یہ واقعہ یہیں کے اوپر میں اپنا ختم کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ جو بھی میں نے آپ کو فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنایا ہے، امید کرتے ہیں دوستو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جو بھی حضرات اس خطرناک بیماری میں بیماری ہی کہوں گا، جو بھی حضرات اس خطرناک بیماری میں ملوث ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، وہ باز آئیں گے اپنی عادتوں سے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے، اللہ رب العزت سے گناہوں کی اپنی بخشش کی دعا کریں گے، اور اللہ رب العزت رحیم ہے، رحم فرما دے گا۔ ابھی آپ کے اندر جان باقی ہے تو آپ اتنا خیال رکھیے کہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ بس سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے، سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور دوستو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ہر ایک نبی کو ایک دعا ایسی دی ہے جو مجھے وہ دعوت ہے، یعنی ان کی وہ دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کی ہے، میں نے اس دعا کو سنبھال کر کے رکھا ہے آخرت کے لیے۔ میں آخرت میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کروں گا۔ مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت ہم سے کتنی محبت فرما رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کو سنبھال کر رکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بد دعا کی ان کی، بلکہ وہاں پہ دعا اگر لوط علیہ السلام یہ کرتے کہ اے پروردگار عالم، میری قوم جو لواطت میں مشغول ہے، اسے تو اس بدفعلی سے بچا لے، پروردگار عالم ضرور قبول فرماتا، ضرور قبول فرماتا۔ بہرحال اللہ کے نبی ہیں، ان کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی کرنا یہ ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ رب کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا کرتے ہیں۔ دوستو میں نے جو کچھ بتایا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔